السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 24 ہے سورۃ المومن، رکوع نمبر 10 اور آیت نمبر 50 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک ہم، اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم، لننصر البتہ ہم مدد فرماتے ہیں، رسولنا پیغمبروں اپنوں کی، والذین اور ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں ہم، آمنوا جو ایمان لائے، فی الحیات دنیا بیچ اس خاص زندگی دنیا کی، ویوم اور اس دن بھی ہم مدد کریں گے، یقوم جس دن قائم ہوں گے، کھڑے ہوں گے، الاشہاد تمام گواہی دینے والے، یعنی قیامت کے دن، فیصلے کے دن بھی ہم ایمان والوں کی مددگار، اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی ہم مدد کریں گے دنیا میں بھی، اور گواہوں کے قائم ہونے کے دن، یعنی گواہی دینے والوں کے دن قیامت کے بھی ہم اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ یوم اس دن لا ینفع نہ فائدہ دے گا الظالمین حقیقی ظالموں کو، معذرتہم عذر ان کے، بہانے ان کے، وَلَهُمْ اور واسطے ان کے، اللعنت خاص لعنت ہوگی، وَلَهُمْ اور واسطے ان کے، سوء الدار برائی ہے خاص گھر کی، یعنی قیامت کے دن کی ان کے لیے برائی ہے۔ قیامت کے دن ان پر لعنت بھی ہوگی اللہ تعالیٰ کی اور برائی بھی ہوگی۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق آتَیْنَا دی ہم نے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو خاص ہدایت، وَأَوْرَثْنَا اور وارث بنا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو الکتاب خاص کتاب کا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو خاص ہدایت، آسمانی ہدایت دی، اور ہم نے جو ہے وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو الکتاب خاص کتاب کا، تورات کا۔ ہدن وہ کتاب ہدایت تھی اپنے زمانے میں، و ذکر اور نصیحت تھی، لِأُولِي الْأَلْبَابِ واسطے خاص عقل والوں کے۔ الباب لب لباب، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، لب لباب خلاصہ، نچوڑ، جسٹ، تو یہ الالباب اولی کے معنی والے۔ ہدن وہ کتاب جو تھی تورات بنی اسرائیل کو جو دی گئی، وہ ہدایت بھی تھی، نصیحت بھی تھی، لِأُولِي الْأَلْبَابِ واسطے خاص عقل والوں کے، جو اپنی عقل کو اللہ کی قرآن پر استعمال کرتے ہیں، اللہ کی قرآن میں خرچ کرتے ہیں عقل، اور اس سے ہدایت پاتے ہیں، ان کے لیے یہ تورات جو تھی یہ نصیحت بھی تھی اور ہدایت بھی تھی۔ فَاصْبِرْ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، اِنَّ وعد اللہ بے شک وعدہ اللہ تعالیٰ کا حق سچا ہے، وَاسْتَغْفِرْ اور آپ بخشش مانگیں، لِذَنبِکَ واسطے اپنے گناہوں کے، وَسَبِّحْ اور آپ تسبیح بیان کریں، بحمد ربک ساتھ تعریفوں اپنے رب کی، بالعشی شام کے وقت، والابکار اور صبح کے وقت، صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور اس سے اپنے خطاؤں کی، غلطیوں کی معافی مانگو، بخشش مانگو۔ یہ اللہ رب العزت جو ہے حکم دے رہے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یجادلون جو جھگڑا کرتے ہیں، فی آیات اللہ بیچ بارے اللہ کی آیتوں، حکموں، فیصلوں کے، بغیر علم بغیر کسی علم کے، بغیر سلطان بغیر کسی دلیل کے، عطاہم جو آئی ہو ان کے پاس،
ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی دلیل کے بغیر ہی اللہ کی آیتوں، حکموں، فیصلوں، نصیحتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور کوئی آسمانی دلیل ہے ان کے پاس نہیں ہوتی۔ ان فی صدورہم، نہیں ہے بیچ سینوں ان کے، الا کبر، مگر تکبر ہے، بڑائی ہے۔ وہ ہیں جاہل، کوئی دلیل ان کے پاس آسمانی کتاب سے نہیں ہے، جاہل ہیں، لیکن وہ کبر میں مبتلا ہیں، تکبر میں مبتلا ہیں کہ ہم بڑے ہیں، ہمارے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ما ہم، نہیں ہے وہ، ببالغی ہے، پہنچنے والے اس کبر کو، بڑائی کو، وہ جو جھوٹے تکبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقی بڑائی جو ہے ان کو مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان کے پاس دلیل ہی نہیں ہے سوچنے کے لیے، کچھ اللہ کے حکم و فیصلوں کو سمجھنے کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ جو ہے اس کامیابی کو یا دلیل کو وہ پہنچ نہیں سکتے۔ فاستعذ باللہ، پس پناہ مانگیے اللہ تعالیٰ کی، انہ، بے شک وہ، هو السمیع، وہی ہے حقیقت میں بہت زیادہ سننے والا، البصیر، حقیقت میں بہت زیادہ دیکھنے والا۔ لخلق السماوات، البتہ پیدا کرنا تمام آسمانوں کا، والارض، اور تمام زمینوں کا، اکبر، زیادہ بڑی بات ہے، من خلق الناس، پیدا کرنے لوگوں کے سے، لوگوں کے پیدا کرنے کے مقابلے میں زمین و آسمان کو پیدا کرنا یہ بڑی بات ہے۔ دونوں کو اللہ نے کن کہہ کر پیدا کیا، لیکن اس زمین و آسمان کے اندر جو مخلوق ہے، چاند ستارے اور زمین کے اندر تیل ہیں، دھاتیں ہیں، کچھ کا کچھ ہے، یہ وسیع جو ہے مخلوق ہے زمین کے اندر اور آسمانوں پر۔ تو یہ آسمانوں اور زمینوں کی مخلوق کا پیدا کرنا جو ہے یہ بڑی بات ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، اور لیکن زیادہ لوگ، لا یعلمون، نہیں علم رکھتے، زیادہ لوگ جاہل ہیں، علم ہی نہیں رکھتے کچھ بھی۔ وَمَا يَسْتَوِي، اور نہیں برابر ہو سکتے، الْأَعْمَىٰ، حقیقی اندھے، والبصیر، اور حقیقی دیکھنے والے، دیکھنے والے اور اندھے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو الف لام سے حقیقی بھی کر سکتے ہیں، خاص بھی کر سکتے ہیں، خاص اندھے اور خاص دیکھنے والے، یعنی جن کے آنکھیں ہیں لیکن وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کائنات کی ریڈنگ نہیں کر سکتے، کائنات کے اندر اللہ کی طاقتوں اور قوتوں کا ادراک نہیں کر سکتے، اور اس لحاظ سے وہ ظاہری آنکھیں ہیں لیکن ان کے پاس عقل و شعور نہیں ہے، اس لیے وہ خاص اندھے ہیں۔ اس لیے خاص دیکھنے والے جن کے پاس بصیرت ہے، دلیلیں ہیں، وہ ہیں خاص دیکھنے والے۔ خاص اندھے اور خاص دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا، انہوں نے عمل کیا، الصالحات، حقیقی نیک عمل، ولا المسیء، اور نہ ہی برائی کرنے والے، ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے اور ان کے مقابلے میں المسیء، حقیقی برائیاں کرنے والے لوگ جو ہے، دو قسم کے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسے لوگ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں وہ، اور المسیء، حقیقی برائیاں کرنے والے لوگ جو ہیں وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ قلیلاً، تھوڑا ہے، ما جو تتذکرون، تم جو نصیحت پکڑتے ہو۔
تم اگر نصیحت پکڑتے ہو اللہ کی باتوں سے تو بہت تھوڑی ہے، تمہیں زیادہ جو ہے نصیحت پکڑنی چاہیے، زیادہ عقل و شعور میں ہونا چاہیے، زیادہ سوجھ بوجھ ہونی چاہیے تمہارے پاس۔ ان الساعۃ، بے شک حقیقی قیامت، لآتیۃ، البتہ آنے والی ہے، لا ریبہ، نہیں کوئی شک، فیہا، بیچ اس قیامت کے، ولیکن، لیکن، اکثر الناس سے زیادہ لوگ، لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے۔ اپنے ماحول کو دیکھ لیں کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے، جو ظلم کر رہے ہیں عوام کے ساتھ، عوام پر اللہ کی رحمتوں والا، عدل و مساوات والا دین نافذ کرنے کی بجائے وہ کافروں کے فتنے مسلط کر کے اور فتنوں میں مبتلا کر رہے ہیں اس قوم کو، یہ ہیں لوگوں کی اکثریت جو ایمان نہیں لاتی۔ وقال ربکم، اور کہا رب تمہارے نے، ادعونی، پکارو مجھ کو، استجب، میں قبول کروں گا، لکم، واسطے تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری ہر جائز پکار جو ہے اس کو قبول کروں گا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستکبرون، جو تکبر کرتے ہیں، بڑے بنتے ہیں، عن عبادتی، میری عبادت سے، جو لوگ میری عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، جس طرح فرعون کا دماغ خراب تھا، کرسی مل گئی تو وہ رب بن بیٹھا، نمرود کا دماغ خراب ہوا، کرسی نے اس کا دماغ خراب کیا۔ فرمایا کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے جو ہے وہ میرے سامنے نہیں جھکتے ہیں، سیدخلون، جلد وہ داخل ہوں گے، جہنم میں، داخرین، ذلیل ہونے والے بن کر۔ جو تکبر رکھتے ہیں اپنے اندر کہ ہم بہت بڑے ہیں، ہم پیغمبر کی بات کیوں مانیں، ہم اللہ کی بات کیوں مانیں، جس سے کسی سے کہا جائے، بلکہ ایک شخص کو جو ہے کہا گیا میرے موجودگی میں کہ چودھری صاحب نماز پڑھ لیا کرو، کہتا کیوں، تھی تو ویلے ہو، پڑھو تسی، اسی فارغ نہیں ہے۔ ایک شخص کو کہا گیا کہ چودھری صاحب روزے رکھا کرو، کہتا کیوں، ہمارے گھر میں کوئی آٹا ختم ہو گیا جو ہے ہم جو ہے روزے رکھنا شروع کر دیں۔ یہ ہے تکبر کی باتیں۔ وہ لوٹ مار کرنے والے چودھری ہیں، اس لیے وہ اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں۔ چور اور چکا چودھری تے گنڈی رن پردھان۔ جو چور ہے، وہ چکے بدماش ہیں، وہ اپنے آپ کو چودھری کرواتے ہیں جرائم پیشہ لوگ، لیکن اپنے آپ کو معاشرے میں چودھری صاحب کہلواتے ہیں، بڑے۔ تو یہ جو بڑے لوگ ہیں، فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب یہ داخل ہوں گے جہنم میں، داخرین، ذلیل ہونے والے بن کر۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل، جس نے بنایا، لکم، واسطے تمہارے، اللیل، حقیقی رات کو، لتسکنوا، تاکہ تم سکون آرام حاصل کرو، فیہ، بیچ اس رات کے، والنہار، اور بنایا اس نے حقیقی دن کو، مبصراً، دکھانے والا۔ رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، انسان آرام کرتا ہے، اور جب دن جو ہے آتا ہے، ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے، ہر چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اب انسان جو ہے وہ اٹھ کر روزی کے لیے، روزی کمانے کے لیے، ہر چیز جو ہے، پرندے چوپائے، انسان جو ہے وہ بیدار ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل، البتہ فضیلت والا ہے، بڑائی والا ہے، علی الناس، سے اوپر تمام لوگوں، اللہ ہی اپنے تمام لوگوں پر جو ہے بڑائی والا ہے۔
عظمت والا فضیلت والا ہے۔ یہ جھوٹے چودھری، ڈاکو، چور، لوگوں کو لوٹنے والے، یہ جو ہے ان کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے لوگوں پر۔ لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو طرح طرح کے جو ہے ان کی خصلتیں گنتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، اور لیکن اکثریت لوگوں کی لا یشکرون، نہیں شکر ادا کرتے۔ لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو رب کی نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کرتے۔ بے شمار نعمتیں استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ یہ زبان نعمتیں، آنکھیں نعمتیں، کان نعمتیں ہیں، دل و دماغ سوچنے والا، ہاتھ پاؤں جو ہے کام کرنے والے، چلنے والے، سب نعمتیں ہیں، لیکن ان عظیم نعمتوں کا جو ہے وہ شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے کہ چلو نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا جو ہے کوئی تعریف ہی کر دیں، شکریہ ادا کر دیں۔ قرآن کی 1 یا 2 آیتیں بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ ان میں قصور ماں باپ کا ہوتا ہے، اگر اولادیں ہیں تو ماں باپ کا قصور ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کا قصور ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ تو ماں باپ کو آنکھیں کھولنی چاہیے کہ ان کے بچے کیوں نہیں نماز پڑھتے، کیوں نہیں قرآن پڑھتے۔ وہ ذمہ دار ہیں، ان سے پوچھا جائے گا۔ فرمایا ذالکم اللہ، یہ ہے حقیقی معبود۔ اللہ کے معنی حقیقی معبود۔ ربکم، جو رب ہے تمہارا، خالق کو وہ پیدا کرنے والا ہے، کل شیء، ہر چیز کا۔ یہ ہے اللہ حقیقی معبود جو تمہارا رب ہے۔ فرعون، نمرود یا دیگر لوگ جو ہے رب نہیں بن سکتے۔ جھوٹے متکبرانہ دعوے کر کے وہ رب نہیں ہو سکتے۔ حقیقی رب جو ہے تمہارا وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا، سوائے اس اللہ کے۔ فانا، پس کس طرف، توفقون، تم پھیرے جاتے ہو، تمہیں سچائی سے پھیر کر کس جھوٹ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ عقل کرو، سوچو کہ اللہ کے آسمانی حق سے توڑ کر تمہیں جو ہے لوگوں کے بنائے ہوئے جھوٹے مذاہب جو ہیں ان کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آسمانی دین کا نام اسلام اور دین رکھا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک حقیقی دین اللہ کے ہاں حقیقی اسلام ہے۔ اور ان گمراہ فرقوں نے دین اسلام کی بجائے جو اپنے انہوں نے من گھڑت بنائے ہوئے ان کا نام انہوں نے مذاہب رکھا ہوا۔ مذاہب، مذہب کی جمع کیوں رکھا ہے کہ اگر وہ دین نام رکھیں اپنے بنائے ہوئے کا تو وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ دین تو وہ ہے جو آسمان سے اترا ہے، حقیقی اسلام تو وہ ہے جو قرآن کی صورت میں اترا ہے۔ اس لیے انہوں نے دین اور اسلام کو چھوڑ کر اپنے من گھڑت جو ہے دین اور اسلام جو ہے ان کا نام مذاہب رکھ لیا۔ مذہب کی جگہ مذاہب، جمع مذاہب۔ اور یہ مذہب یا مذاہب نہ قرآن کا یہ لفظ ہے، نہ حدیث کا لفظ ہے، نہ قرآن میں ہے یہ پورے قرآن میں۔ مذہب یا مذاہب جمع، نہ یہ مذاہب یا مذہب قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے نقش قدم پر چلو، جو میرا دین ہے اس پہ چلو۔ اب ان ظالموں نے اللہ کے قرآن کے لفظ محبت کو جو ہے چھوڑ کر اس کی جگہ عشق کا لفظ جو ہے وہ جاری کر دیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ قرآن نے محبت کی جو ڈیفینیشن کی ہے اس میں ہم پورے نہیں اترتے۔
قرآن کہتا ہے کہ اگر تم جو ہے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے پیچھے چلو، میرے دین پر چلو۔ تو اگر ہم جو ہے محبت کا دعویٰ کریں گے تو ہم تو نبی کے دین پر چلتے نہیں ہیں، ہم تو اپنے من گھڑت اور جھوٹے مذاہب پر چلتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے جو ہے محبت جیسے پاکیزہ لفظ کی جگہ عشق رسول رکھ لیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبانی، جس نے میری سنت سے، میرے عمل سے، میرے طریقے سے محبت کی، اس نے گویا مجھ سے محبت کی۔ تو اللہ کے قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے دونوں کو نے محبت کا لفظ استعمال کیا، اور ان جعلی فرقوں نے محبت کی جگہ عشق رسول کا لفظ جو ہے وہ ایجاد کر دیا، اس لیے کہ یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ اپنی نمازوں پر جو ہے انہوں نے پرنٹ کیا یہ حنفی نماز ہے۔ کیوں بھائی حنفی کی نماز کیوں پرنٹ کیا؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام والی نماز نہیں ہے، یہ ہماری بنائی ہوئی جو ہے یا امام ابو حنیفہ کی بنائی ہوئی نماز ہے، یہ نبی علیہ السلام کے طریقے کی نماز نہیں ہے۔ اس لیے وہ اپنی نمازوں پر چھاپتے ہیں حنفی نماز۔ ویسے زبانی کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی نبی علیہ السلام کی نماز ہے، لیکن حقیقت انہوں نے اپنی کتابوں پر چھاپی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ نبوی نماز نہیں ہے بلکہ حنفی نماز ہے۔ اس طرح جعفری ہے، فقہ جعفریہ والے جو ہے انہوں نے اپنی نماز پر جو ہے جعفری نماز چھاپا ہوا ہوتا ہے، پرنٹ کیا ہوتا ہے۔ وہ نبوی نماز جو ہے وہ کیوں نہیں لکھتے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری نماز نبی علیہ السلام کے طریقے والی نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے جو ہے سچ لکھ دیا اپنی نماز پر کہ یہ جعفری نماز ہے۔ اگر یہ جعفری ہے تو پھر نبوی نہیں ہے، اگر نبوی نماز ہے تو پھر جعفری یا حنفی نماز نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح ان لوگوں نے جو ہے اپنے فرقوں کو جو ہے الگ کیا ہے مذہب یا مذاہب کے نام سے، اور یہ نمازوں کے اعتبار سے انہوں نے اپنے فرقوں کو جو ہے اجاگر کیا ہے، ظاہر کیا ہے، اور یہ سب جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی سے ہٹ کر ہے۔ اگر یہ نمازیں ان کے جو ہے نبی علیہ السلام والی ہوتی تو اپنی نماز پر پرنٹ کرواتے کہ یہ نبوی نماز ہے۔ چونکہ ان کو پتہ ہے کہ نبوی نماز نہیں ہے، اگر ہم نے پرنٹ کروا دیا نماز پر کہ یہ نبوی نماز ہے تو پھر ہمیں ثابت کرنا پڑے گا، اور ہم ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ نماز یہ طریقے نبی علیہ السلام کے طریقے کی ہے۔ اس لیے وہ اپنے فرقے کا نام جو ہے وہ چھاپتے ہیں۔ تو فرمایا فَأَنَّا پس کس طرف تُؤْفَكُونَ تم جھوٹ لے جائے جاتے ہو، تم جھوٹ کے پیچھے جو ہے لگ جاتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ کذالک اسی طرح یوفکو پھیرے جاتے تھے، جھوٹ سے پھیرے جاتے تھے۔ افک کے معنی جھوٹ، بہتان۔ تو فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ پس کس طرف تم جھوٹ سے لے جائے جاتے ہو یا پھیرے جاتے ہو۔ کذالک اسی طرح یوفکو پھیرے جاتے تھے جھوٹ کے ذریعے الذین وہ لوگ کانوں جو تھے بے آیات اللہ ساتھ اللہ کی آیتوں، حکموں، نصیحتوں، فیصلوں کے یجحدون وہ انکار کرتے۔ یہی جو ہے پہلی امتوں میں جو انکاری ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے، نصیحتوں، آیات کے، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کے، انہوں نے بھی اپنے جو ہے من گھڑت جو ہے مذاہب بنا کر انہوں نے بھی جو ان کے علیحدہ نام رکھ لیے تھے جس طرح آج ہیں۔ اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے جعل جس نے بنایا لکم واسطے تمہارے الارض اس خاص زمین کو قرارن ٹھہرنے کی جگہ، والسماء اور بنایا اس نے آسمان کو بناءً چھت، وصورکم اور اس نے صورتیں بنائی، شکلیں بنائی تمہاری،
فَأَحْسَنَ پس اس نے اچھی بنائی، صُوَرَکُم صورتیں تمہاری، وَرَزَقَکُم اور اس نے رزق دیا تم کو من الطیبات تمام حقیقی پاکیزہ چیزوں سے۔ اللہ نے ہر چیز جو ہے پاکیزہ رزق میں شامل کی ہے۔ رزق کی ہر چیز اب جو اللہ کی طرف سے ہے وہ پاکیزہ ہے۔ اب اس میں جو ہے ملاوٹ کرتا ہے انسان تو وہ ظلم کرتا ہے۔ جس طرح دودھ کے اندر جو ہے وہ بارش کا پانی یا نادیوں کا پانی ڈالتے ہیں، اس سے دودھ گاڑھا ہو جاتا ہے، لیکن بدبو جو اب آتی ہے تو پینے والوں کو پتہ چل جاتا ہے، وہ ان سے پیا ہی نہیں جاتا۔ اس طرح دیگر چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، چینی میں، نمک میں، ہلدی میں، مرچوں میں، مختلف چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ جو اللہ کے دین میں ملاوٹ کرنے کا حیا نہیں رکھتے ہیں تو وہ باقی چیز مخلوق کی چیزوں کے اندر جو ہے ملاوٹ کرنے میں کہاں حیا کریں گے؟ وہ بالکل نہیں کریں گے، وہ من مرضی کریں گے۔ جو رب کے دین کا حیا نہیں کرتے، رب کا حیا نہیں کرتے، وہ لوگوں کے کیا حیا کیا کریں گے؟ ذالکم اللہ ہو، یہ ہے حقیقی معبود، ربکم جو رب ہے تمہارا، اللہ ہے جس نے تمہاری اچھی صورتیں بناتا ہے، جو تمہاری اچھی صورتیں بناتا ہے اور تمام پاکیزہ چیزوں کا تمہیں رزق دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے حقیقی معبود، ربکم جو رب ہے تمہارا، اس کو رب مانو۔ دنیا کے فرعونوں کو، دنیا کے ظالموں، چوروں، ڈاکو، لٹیروں کو رب نہ بناؤ، ان کے سامنے نہ جھکو۔ رب بنانا کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ السلام نے خود اس لفظ کی وضاحت کی تھی حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ جب حضرت حاتم طائی رضی اللہ عدی بن حاتم طائی نے جب نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ قرآن کہتا ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہودیوں نے اپنے عالموں کو، عیسائیوں نے اپنے رب جو ہے اپنے راہبوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا رکھا تھا۔ یا اللہ کے پیغمبر سے ہم ان کو رب تو نہیں مانتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ اے عدی، کیا تم اللہ کے حکموں کے مقابلے میں ان اپنے عالموں اور راہبوں کا حکم نہیں مانتے تھے؟ کہا یہ تو تھا، فرمایا یہی رب ماننا ہے۔ رب کے حکموں کے مقابلے میں اپنے عالموں اور اپنے جو ہے وہ راہبوں کے حکم ماننا، یہ ہے ان کو رب بنانا۔ آج ہم جو ہے چوروں ڈاکوؤں کے حکم مان رہے ہیں، جو اسمبلیوں پر مسلط ہیں، جو ہماری شاہ رگ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا خون چوس رہے ہیں، ہمیں برباد کر رہے ہیں۔ ہم پھر بھی اتنے جاہل ہیں کہ ہم دوڑ دوڑ کر ان لٹیروں کو، ان بدماشوں کو ہم ووٹ دے رہے ہیں، بار بار ہم ان کو ووٹ دے کر کرسیوں پر لا رہے ہیں۔ ان فتنوں کو، جنہوں نے اللہ کی زمین اور مخلوق پر کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بے شمار فتنے جو ہے قائم کر دیے ہیں، ان فتنوں کو ہم دوڑ دوڑ کر ووٹ دیتے ہیں۔ یہ ہے ہماری عقل، یہ ہے ہماری سمجھ بوجھ کہ ہم نے ان کو رب بنا لیا ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہم ان کے حکم مانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کے قرآن، جو اللہ کا آسمانی حکم ہے، اس کو اللہ کی زمین اور مخلوق پر نافذ کیا تھا نبی علیہ السلام، صحابہ کرام نے، اور ہم اس کے الٹ دنیا کے جھوٹے رب، یہود و نصارہ اور ان کے ایجنٹ فتنے جو ہے، ہم ان کے حکم مان کر ان کو رب بنائے بیٹھے ہیں۔ فرمایا فتبارک اللہ، پس برکت ہوا اللہ تعالیٰ رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا، جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ بڑا بابرکت ہے۔ هو الحی، وہ حقیقی زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔
لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا سوائے اس اللہ کے، فادعوہ پس پکارو اس اللہ کو، مخلصین خالص کرنے والے بن کر، لہو واسطے اس اللہ کے، الدین حقیقی دین کو۔ حقیقی دین کیا چیز ہے؟ نمبر 1 ایمان، یقین تمہارا اللہ پر اور دیگر ایمان لانے والے اجزاء پر تمہارا ایمان جو ہے وہ خالص ہونا چاہیے۔ اپنے ایمان کو خالص کرنے والے بن جاؤ، خالص کر کے جو ہے اس اللہ کو پکارو، خالص ایمان کے ساتھ اس کو پکارو۔ اور دوسری چیز تمہارا عمل، ایمان کے بعد عمل جو ہے یہ بھی اپنا خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر کے اس کو پکارو۔ جس طرح سمندر میں کشتی میں بیٹھے جو ہے لہروں کی زد میں آ جاتے ہیں، تو اس وقت وہ اپنے ایمان کو بھی خالص کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس عذاب سے، لہروں سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ بچا سکتا ہے۔ اور وہ پھر عمل کیا کرتے ہیں؟ اس ایمان پر عمل کرتے ہیں، وہ پھر غیروں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ عمل ہے کہ وہ صرف اللہ کے سامنے التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے علاوہ ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، ہمیں بچا دے، ان بڑی لہروں کے جو ہے ان کے ذریعے موت سے جو ہے ہمیں بچا دے، ہماری کشتی، ہمارا جہاز ڈوبنے سے بچا دے ہمیں۔ عقیدہ بھی خالص کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ صرف اللہ بچائے گا، اور عمل بھی کرتے ہیں کہ اللہ سے جو ہے بچاؤ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ خالص کرتے ہوئے پکارو اس اللہ کو۔ کس چیز کو خالص کرتے ہوئے؟ الدین حقیقی دین کو، یعنی اپنے ایمان کو بھی خالص کر لو، اس میں شرک، کفر، منافقت بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور اپنے عمل میں بھی جو ہے عمل کو بھی خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے، غیروں کے لیے عمل نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دیگ جو ہے داتا صاحب کے نام کی ہے، یہ خلوص نہیں ہے عمل کے اندر، یہ خرابی پیدا کر دی ہمیں۔ دیگ اللہ کے نام کی ہونی چاہیے، بکرا چھترا جو ہے اللہ کے نام کا دینا چاہیے، داتا صاحب کے نام کا نہیں، جیوی والے پیر کے نام کا نہیں، کسی اور کے نام کا نہیں۔ جو کچھ خرچ کرنا ہے اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرو۔ یہ ہے خالص ایمان اور خالص دین، خالص عمل۔ تو فرمایا فادعوہ پس پکارو اس اللہ کو، مخلصین خالص کرنے والے بن کر، لہ الدین واسطے اس کے حقیقی دین کو۔ ایمان خالص اور عمل خالص کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ جیسے میں نے مثال دی ہے کشتی میں بیٹھے ہوں گے کہ اس وقت صرف اللہ پر ایمان ہوتا ہے، غیر بالکل نہیں یاد رہتے، اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں، کسی اور کو نہیں پکارتے۔ الحمدللہ تمام حقیقی تعریفیں واسطے اللہ کی ہیں، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی بے شک میں نہیت منع کیا گیا ہوں میں، ان اعبد یہ کہ میں عبادت کروں، الذین ان لوگوں کی، تدعون تم جن کو پکارتے ہو، من دون اللہ سوائے اللہ کے۔ مجھے اللہ کی طرف سے منع کیا گیا ہے ان کی عبادت کا جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا۔ لما جاءنی البینات، جب آ گئی میرے پاس حقیقی روشن دلیلیں، ربی میرے رب کی طرف سے، جب میرے رب کی طرف سے جو ہے رب کی عبادت کرنے کی دلیلیں آ گئی ہیں قرآن پاک میں، تو پھر میں جو ہے رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا۔ وَأُمِرْتُ اور حکم دیا گیا ہوں میں، ان اسلم یہ کہ میں جھک جاؤں، لرب العالمین واسطے رب تمام جہانوں کے۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، یہ جھوٹے رب فرعون، نمرود اور یہ دنیا کے بدماش جو رب بنے پھرتے ہیں، ان کو چھوڑ کر جو تمام جہانوں کا حقیقی رب ہے مجھے اس کے سامنے جھکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ هو الذی وہ ذات ہے، خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو،
من تراب مٹی سے، ثم من نطفۃ پھر ایک قطرے سے، ثم من علقۃ پھر جمے ہوئے خون سے۔ رحم کے اندر جب قطرہ جو ہے ٹھہرتا ہے تو اس کے بعد جو ہے خون جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے بچہ دانی کے اندر، اور وہ خون جم جاتا ہے، پھر وہ گوشت بن جاتا ہے، پھر اس گوشت کے اندر ہڈیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے اندر اعضاء پیدا کرتے ہیں، اور پورے اعضاء کے ساتھ انسان کو تیار کر کے پھر اس میں روح پھونک کر ثم یخرجکم پھر وہ نکالتا ہے تم کو تمہاری ماؤں کے رحم میں سے، طفلاً بچہ بنا کر، ثم لتبلغوا پھر تاکہ تم پہنچو اشدکم پختہ زندگی اپنی کو، یعنی جوانی کو۔ بچے کی عمر کے بعد تم پر پھر جوانی آتی ہے، ثم لتکونوا پھر تاکہ تم ہو جو شیوخاً بوڑھے، پھر جوانی کے بعد تم پر بڑھاپا آتا ہے۔ یہ سارے دور جو ہے اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ کسی کو بچپن میں لے جاتا ہے، دنیا چھڑا دیتا ہے، کسی کو جوانی میں، کسی کو بڑھاپے میں، کسی کو رکھتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ وَمِنْكُمْ اور تم میں سے من وہ بھی ہیں یتوفیٰ جو فوت کیے جاتے ہیں، من قبل و اس سے پہلے، جو بڑھاپے سے پہلے ہی فوت کر دیے جاتے ہیں، جوانی سے پہلے ہی فوت کر دیے جاتے ہیں، یا پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ فوت کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ وَلِتَبْلُغُوا اور تاکہ تم پہنچ جاؤ اجلاً مقررہ وقت کو، اجلاً وقت مسمن نام رکھے گئے کو، یعنی مقررہ وقت کو۔ اللہ تمہیں مہلت دیتا ہے کہ جتنی عمر اس نے تمہاری لکھی ہے ازل سے، تم اتنی اپنی جو ہے عمر زندگی جو ہے وہ گزار دو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور تاکہ تم عقل کرو۔ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرو، کائنات کو دیکھو، اس کی تبدیلیوں کو دیکھو، قرآن سے رہنمائی حاصل کرو کہ یہ کائنات کی تبدیلیاں کس کے کنٹرول سے جو ہے ہو رہی ہیں، کس کے حکم سے ہو رہی ہیں۔ یہ ایسی عقل اپنے اندر پیدا کرو جو غور و فکر کرے، جو سوچ بچار کرے کہ آج جو ہے یہ بارش، تیز بارش آ گئی ہے، زلزلہ آ گیا ہے، کس کے حکم سے آیا ہے، یہ غور و فکر کرو۔ هو الذی وہ ذات ہے، یحیی جو زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور مارتا ہے، فاذا قضا پر جس وقت وہ فیصلہ کرتا ہے، امراً کسی بھی کام کا، جب کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے، کائنات میں بے شمار وسیع کام ہیں، فصلیں اگانا، بارش برسانا، رات لانا، دن لانا، ہوائیں چلانا، زلزلے لانا، موت طاری کرنا، زندہ کرنا، بے شمار کام ہیں۔ یہ سب کاموں میں سے جو کام بھی وہ کرنا چاہتا ہے، فَإِنَّمَا پس بے شک یقول وہ کہتا ہے لہو واسطے اس کام کے کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو بھی کرنا چاہے اس کے لیے کوئی لیبر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، وہ کن کہتا ہے تو اس کے کن کے حکم سے جس طرح وہ چاہتا ہے وہ کام جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ لو جی پھر پڑھوں، میں اس کو دوبارہ پڑھ دوں۔ آیت نمبر 50 کے بعد، انا بے شک ہم لننصر البتہ ہم مدد کرتے ہیں، رسولنا اپنے پیغمبروں کی، والذین ان لوگوں کی آمنوا جو ایمان لائے، فی الحیات دنیا بھی اس خاص زندگی دنیا کی کے، و یوم یقوم اور جس دن قائم ہوں گے، الاشہاد تمام گواہ، جس دن رب کے حضور نامہ اعمال گواہی دیں گے ہمارے عملوں کی، یا اللہ اس نے فلاں فلاں برائی کی تھی، فلاں فلاں اس نے نیکی کی تھی، ہمارے نامہ اعمال ہمارے خلاف جو ہے ہمارے بارے میں گواہی دیں گے۔ نامہ اعمال جو فرشتے لکھ رہے ہیں، اگر ہم جھوٹ بولیں گے کہ یہ غلط ہے لکھا ہے فرشتوں نے، تو پھر وہ جو ہے ہمارے خلاف ہمارے اعضاء بولیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پر سیل بند کر دیں گے منہوں کو، وتشہد ارجلہم اور جو ہے گواہی دیں گے ان کے ہاتھ اور پاؤں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم،
اور ان کے ہاتھ ہم سے بول کر کہیں گے یا اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے سب کچھ کیا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور لوگوں کے جو ہے وہ پاؤں جو ہے گواہی دیں گے۔ اس طرح قرآن میں آتا ہے لوگوں کے چمڑے جو ہے گواہی دیں گے، اور وہ کہیں گے ہمارے چمڑوں لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف کیوں گواہی دیتے ہو؟ تو وہ کہیں گے انطقنا الذی انطق کل شیء، ہمیں اس ذات نے بولنے کا حکم دیا ہے، بلایا ہے جو ہر چیز کو بلا سکتا ہے۔ تو یہ قیامت کے دن جو ہے یہ تمام گواہ جو ہے وہ قائم ہوں گے۔ یوم اس دن لا ینفع الظالمین، نہ نفع دے گا ظالموں کو معذرتہم، بہانے ان کے، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور واسطے ان کے خاص لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور واسطے ان کے برائی ہے خاص گھر کی، یعنی قیامت کے دن کی برائی ہے۔ جو دنیا میں جو ہے لعنت کمائیں گے، دنیا میں جو ہے برے کام کریں گے، اور قیامت کے دن جھوٹ بول کر جھوٹے بہانے بنائیں گے، ان کا انجام برا گھر ہے، جہنم ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حقیقی ہدایت، وَأَوْرَثْنَا، اور وارث بنا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو الکتابہ، خاص کتاب، آسمانی کتاب تورات کا، ہدن، وہ تورات ہدایت تھی، و ذکر، اور نصیحت تھی، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، واسطے خاص عقل والوں۔ فَاصْبِرْ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر کر، اِنَّ وعد اللہ، بے شک وعدہ اللہ کا حقٌ، سچا ہے، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ یہ ان کو نہیں مانتے، بے شک نہ مانیں، ان کے نہ ماننے سے ہمارا جو ہے وعدہ جو ہے وہ غلط نہیں ہو جائے گا، بے اثر نہیں ہو جائے گا، ہم اپنا وعدہ پورا کر کے دکھائیں۔ وَاسْتَغْفِرْ، اور آپ بخشش مانگیے، بے ذنبے کا، واسطے اپنی کوتاہیوں کے، خطاؤں کے۔ نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے نبیوں کے لیے گناہ کا لفظ نہیں لگتا، خطائیں، غلطیاں، بھول چوک۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح بیان کیجیے صاف تعریفوں اپنے رب کی، بالعشی، شام کے وقت، والابکار، اور صبح کے وقت۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یجادلون، جو جھگڑا کرتے ہیں، فی آیات اللہ، بیچ اللہ کے حکموں، فیصلوں، نصیحتوں کے، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، بغیر دلیل کے جھگڑا ڈال رکھا ہے۔ عطاہم، جو دلیل آئی ہو ان کے پاس، ان کے پاس دلیل آئی کوئی نہیں، بغیر دلیل کے جھگڑے جا رہے ہیں اللہ کے حکموں کے بارے میں۔ جس طرح ہندوستان میں جو ہے ہندو عورتوں نے جو ہے فتنہ برپا کر رکھا ہے، لو جی ان کا قرآن کہتا ہے تو تمہیں جو ہے دودھ کی نہریں اور جو ہے شہد کی نہروں سے جو ہے دودھ اور شہد پر، وہ اس کو جھٹلاتی ہیں ہندو عورتیں، اور ایک ان میں سے ایک مسلمان بھی ہے نام کی، جو ہندوؤں سے بڑھ کر جو ہے اسلام کی دشمن ہے، تو وہ مذاق اڑاتی ہے قرآن کا۔ لو جی ان کا قرآن کہتا ہے حوریں ملیں گی جنت میں، 72 حوریں، تو وہ کہتی ہیں کہ اگر ان کو مردوں کو 72 حوریں ملیں گے تو ہمیں بھی پھر جو ہے 72 ہی ملنے چاہیے۔ اس طرح کی بونگیاں مارتی ہیں وہ، اسلام کے بغیر کسی دلیل کے اسلام کو جھٹلا رہی ہیں۔ ان فی صدورہم، نہیں ہے بیچ ان کے سینوں کے، اللہ کبر، مگر تکبر ہے، بڑائی ہے، وہ بڑائی میں کہ ہم بڑے ہیں، ہم بڑے عقل مند ہیں، اس جو ہے مغالطے میں وہ مبتلا ہیں۔ ماہم، نہیں ہے وہ بے بالغی ہے، پہنچنے والے اس بڑائی کو، جو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں وہ کسی بڑائی کو نہیں پہنچ سکتے، وہ دنیا کے جو ہے گھٹیا انسان ہیں جو رب کے نافرمان۔ فاستعذ باللہ، پس آپ پناہ مانگی اللہ تعالیٰ سے، انہو، بے شک وہ اللہ، هو السمیع البصیر، وہی ہے حقیقت میں بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ دیکھنے والا۔ لخلق السماوات، البتہ پیدا کرنا تمام آسمانوں کا، والارض، زمینوں، تمام زمینوں کا، اکبر، و زیادہ بڑی بات ہے، من خلق الناس، سے پیدا کرنے لوگوں کے سے، ولکن اکثر الناس، لیکن زیادہ لوگ، لا یعلمون، نہیں علم رکھتے، زیادہ لوگ جو ہے وہ جاہل ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں جو اللہ کے آسمانی دین کا علم رکھتے ہیں، باقی سب جو ہے
جاہل اور جاہلوں کی کتابیں پڑھ پڑھ کر جو ہے جاہل مطلق بن جاتے ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى، اور نہیں برابر ہو سکتے خاص اندھے والبصیر اور خاص دیکھنے والے، یا حقیقی اندھے اور حقیقی دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ والذین، اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے عمل کیے حقیقی نیک عمل، والمسیء، اور نہ حقیقی برے عمل کرنے والے۔ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے والے اور ان کے مقابلے برے عمل کرنے والے جو ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ قلیلاً تھوڑا ہے ما تتذکرون، جو تم نصیحت حاصل کرتے، معمولی تم جو ہے غور و فکر کرتے ہو اور نصیحت حاصل کرتے ہو، ورنہ زیادہ جو ہے تمہارے اندر جہالت ہی بھری ہوئی ہے۔ ان الساعۃ، بے شک حقیقی قیامت، لآتیۃ، البتہ آنے والی ہے، لا ریب، نہیں کوئی شک، فیہا، بیچ اس قیامت کے، ولکن اکثر الناس، لیکن زیادہ لوگ، لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے آخرت پر۔ جس طرح ہم ہیں، جو کچھ اگر ہمارا ایمان ہوتا قیامت پر تو ہم کافروں کا فتنہ مسلط نہ کرتے، ہم اپنے رب سے ڈرتے ہوئے، جیسا نبی علیہ السلام و صحابہ کرام نے اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کیا، آج تک نافذ ہے، قیامت تک نافذ رہے گا، ہم بھی اس طرح جو ہے اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کرتے اگر ہمارا قیامت پر ایمان ہوتا کہ ہم نے اس زندگی کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ فرمایا وقال ربکم، اور کہا ہے رب تمہارے لیے، ادعونی، پکارو مجھ کو، استجب، میں قبول کر لوں گا، لکم، واسطے پڑے، اپنی مجبوریوں میں، پریشانیوں میں، ضرورتوں میں مجھے پکارو، میں تمہاری پکار جو ہے اس کو قبول کروں گا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستکبرون، جو تکبر کرتے ہیں، بڑے بنتے ہیں، عن عبادتی، میری عبادت سے، جو تکبر میں جو ہے میری عبادت نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، کوئی سیدھا کام نہیں کرتے، سیدخلون، جلد وہ داخل ہوں گے، جہنم، جہنم میں، داخرین، ذلیل ہونے والے بن کر۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل، جس نے بنایا، لکم، واسطے تمہارے، اللیل، حقیقی رات کو، لتسکنوا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، فیہ، بیچ اس رات کے، والنہار، اور بنایا اس نے حقیقی دن کو، مبصراً، دکھانے والا۔ رات ہر چیز کو جو ہے اندھیرے میں گم کر دیتی ہے، دن کی روشنی ہر چیز کو جو ہے وہ ظاہر کر دیتی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ذو فضل، البتہ فضیلت والا ہے، بڑائی والا ہے، علی الناس، سے اوپر تمام لوگوں کے، اللہ تمام انسانوں سے کے مقابلے میں، انسانوں کے مقابلے میں فضیلت رکھنے والا ہے، بڑائی رکھنے والا ہے۔ ولکن اکثر الناس، لیکن زیادہ لوگ، لا یشکرون، نہیں شکر ادا کرتے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ، ربکم، جو رب ہے تمہارا، خالق کل شیء، پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا، سوائے اس اللہ کے، فانا، پس کس طرح، توفقون، تم جھوٹ کے ذریعے پھیرے جاتے ہو، جھوٹے دین، جھوٹے مذاہب کے ذریعے تمہیں جو ہے اللہ کے سچے آسمانی دین سے پھیر کر کدھر لے جایا جا رہا ہے؟ ہوش کرو، آنکھیں کھولو۔ کذالک، اسی طرح، یوفقو، جھوٹ کے ذریعے لے جائے گئے تھے، الذین، یا پھیرے گئے تھے، الذین، وہ لوگ، کانوا، جو تھے، بآیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیتوں، نشانیوں، حکموں، فیصلوں کا، یجحدون، انکار کرتے۔ پہلی امتوں میں جنہوں نے اللہ کی آیتوں، حکموں، فیصلوں کا، دین کا انکار کیا، وہ بھی جھوٹ کے پیچھے لگا کر جو ہے ان کو جو ہے جھوٹ کی طرف پھیرا گیا، حق سے پھیر دیا گیا۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل، جس نے بنایا، لکم الارض، واسطے تمہاری اس زمین کو، قرار، ٹھہرنے کے لیے، والسماء، بناءً، اور بنایا اس نے آسمان کو، چھت، وصورکم، اور اس نے شکلیں، صورتیں بنائی تمہاری، فاحسن صورکم، بس اچھی بنائی صورتیں اس نے تمہاری، ورزقکم، اور اس نے رزق دیا تم کو، من الطیبات، حقیقی پاکیزہ چیزوں میں سے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے حقیقی اللہ، حقیقی معبود، ربکم، جو رب ہے تمہارا، فتبارک اللہ، پس بابرکت ہے اللہ تعالیٰ، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اللہ برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے۔ یہ جو اللہ کے علاوہ ہیں یہ تو منحوس ہیں، یہ تو اللہ کے باغی ہیں، یہ تو شیطان ہیں جو شیطانیت پھیلاتے ہیں۔ ان کی شیطانیت میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ کافروں کے فتنے میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ برکت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے، اس کے دین میں ہے۔
ہو الحی، وہ اللہ حقیقی زندہ ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا سوائے اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ فدعوہ پس پکارو اس اللہ کو، مخلصین خالص کرنے والے بن کر، لہو واسطے اس اللہ کے الدین حقیقی دین کو، اپنا ایمان اور عمل اللہ کے لیے خالص بنا کر پھر اس کو پکارو، خالص دین کے ساتھ، خالص ایمان کے ساتھ، خالص عمل کے ساتھ اس کو پکارو، تو یہ ہے، پھر تمہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ الحمدللہ تمام حقیقی تعریف واسع اللہ کی ہے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی بے شک میں نہی تو منع کر دیا گیا ہوں میں، فعل نہیں کے معنی منع کرنا، ان اعبد اللہ جنہیں یہ کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی، تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ سوائے اللہ، اے لوگوں تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو، مجھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا۔ لما جاءنی البینات، تو جب آ گئی میرے پاس حقیقی روشن دلیلیں من ربی، میرے رب کی طرف سے، وَأُمِرْتُ تو حکم دیا گیا ہوں میں، ان اسلم یہ کہ میں جھک جاؤں، لرب العالمین واسع رب تمام جہانوں کے، هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے، خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو، من تراب مٹی سے، ثم من نطفۃ پھر ایک قطرے سے، ثم من علقۃ پھر جمے ہوئے خون سے، ثم یخرجکم پھر وہ نکالتا ہے تم کو، طفلا بچے کی حالت میں، ثم لتبلغوا پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ، اشدکم شدید زندگی اپنی کو یعنی جوانی کو، ثم لتکونوا پھر تاکہ تم ہو جو شیوخا بوڑھے، ومنکم اور تم میں سے من وہ بھی ہیں یتوفا جو فوت کر دیے جاتے ہیں، من قبل اس سے پہلے، کئی جو ہے جوانی سے پہلے بچپن میں فوت کر دیے جاتے ہیں، کئی بڑھاپے سے پہلے جوانی میں یا بچپن میں فوت کیے گئے جاتے ہیں، اور کئی جو ہے وہ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو مردہ ہوتے ہیں، ایسے بھی ہیں۔ فرمایا تبلغوا اور تاکہ تم پہنچ جاؤ، اجل وقت مسمى نام رکھے گئے کو یعنی مقررہ کو، دنیا میں جتنی اس نے عمر تم کو دی ہے، اس نے اس کے اختتام تک تم نے پہنچنا ہوتا ہے، اس کو پوری کرنا ہوتا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور تاکہ تم سمجھ سکو۔ هو الذی وہ ذات ہے، یحیی جو زندہ کرتا ہے، ویمیت اور مارے گا، وہ مارتا ہے، فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا پر جس وقت وہ فیصلہ کرتا ہے کسی بھی کام کا، فَإِنَّمَا پس بے شک یقول وہ کہتا ہے، لہو واسطے اس کے کام کے، کن ہو جا، فَیَکُن پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔ انکار کس نے کیا؟